میرے نبی نے، میرے محبوب نے حسین کو کندھوں پہ بٹھایا، حسین اونچا، حسین کو کندھوں پہ بٹھایا، حسین اونچا۔ حضرت حسین کی عمر تھی 4 سال، کتنی؟ سارے 4 سال کا یہ چھوٹا سا بچہ میرے محبوب کے پاس لایا گیا۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے حضرت حسین کو اٹھایا، حضرت حسین کے سر کو سونگا، سر کو سونگا، کانوں کو سونگا، آنکھ کو سونگا، ناک کو سونگا، منہ کو سونگا، گردن کو سونگا، انگلیوں کو سونگا، بازوؤں کو سونگا، جسم کو سونگا، پورے وجود کو سونگا۔ ایک صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر، آج تک آپ نے کبھی کسی کو سونگا نہیں، آج حسین کو کیوں سونگتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا، اے لاڈلے صحابی، میں کیا کروں؟ میں حسین کو کیسے نہ سونگوں؟ میں اس حسین کو سونگتا ہوں، اس محمد کو حسین سے جنت کی خوشبو آ جاتی ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، لفظوں کا یہ ہجوم ثنائے حسین ہے، لفظوں کا یہ ہجوم ثنائے حسین ہے، میں بھی میرا سخن بھی برائے حسین ہے۔ کالے کو جا بتا دے، کافر کو جا بتا دے، بڑے اختصار سے وہ دین ہی نہیں جو سوائے حسین ہے۔ ورفعنا میرے محبوب نے جس حسین کو کندھوں پہ بٹھایا، حسین اونچا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا حسین دا نمبر تا پہلا نہیں تے تسی نا پہلے کیوں لے آئے؟ میں نے کہا ذرا غور تو کرو، کوئی لاڈلا بھی ہوتا ہے، کوئی پیارا بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا اگلی بات سمجھانے کے لیے میں نے یہ کی ہے، میرے نبی نے حسین کو کندھوں پہ بٹھایا، حسین اونچا، میرے نبی خود ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھے، حسین کو کندھوں پہ بٹھایا، حسین اونچا۔ اسی من بھی لیا تے پھر اے کیوں نہیں من دے کہ نبی حسین تو بعد ابو بکر دے کندھیاں تے چڑھے تے ابو بکر اونچا، اونچا ہے یا نہیں ہے؟ اور ایسا ہے، مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ لاڈلا پیغمبر اور لاڈلا صحابی ابو بکر ایسا ہے، سارے صحابہ دین کی بنیاد ہیں اور ابو بکر اسی دین کی سنگ بنیاد ہے۔ تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، ازلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا، ازلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا، صدیق کا انکار ہے انکار نبی کا، اللہ اگر اس سے یعنی آقا سے آسان پتا ہے، صدیق کا دربار ہے دربار نبی کا۔ کچھ لوگ جھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی، کچھ لوگ جھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی، صدیق میں کرتے رہے دیدار نبی کا۔ ورفعنا، سارے میرے بھائی سارے مل کر ورفعنا، اے محبوبہ ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیرے ذکر کے ساتھ جس نے تیرا ذکر کیا میں خدا نے ہر اس بندے کا ذکر اونچا کر دیا۔ میرے ابو بکر نے میرے نبی کو کندھوں پہ بٹھایا، ابو بکر سارے مل کر، ابو بکر حجے کو جو بندے ٹیلے بیٹھے نے، کوئی مہمان تو نہیں آیا بیٹھا، ذرا سارے مل کر ابو بکر۔ میرے نبی نے عمر کو بلایا، عمر اونچا۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر سمیت کبھی کسی نبی نے اللہ سے کسی بندے کو نہیں مانگا، یہ اصول سمجھیے، کبھی کسی بندے کو کسی نبی نے اللہ سے نہیں مانگا کہ جی مینوں فلانا بندہ چاہیے، فلانا چاہیے، فلانا چاہیے، کبھی کسی 1.25 لاکھ نبیوں میں سے، لیکن میرے محمد نے مانگا، اور مانگا بھی تو پھر عمر کو مانگا، اپنے گھر کے کاموں کے لیے نہیں، نوکری کے لیے نہیں، خادم بنانے کے لیے نہیں، کس لیے مانگا؟ اتنا بڑا پیغمبر ہے لیکن اللہ سے دعا کیا کر رہا ہے؟ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، ربا اگر تیرا فیصلہ یہ کہ اسلام نو عزت ملے، اگر تو اسلام دی عزت چاہ جائے تو اس محمد نو اسلام دی عزت لے آن لئی خطاب دا پتر عمر چاہی جائے۔
میں نے کہا پھر عمر آیا تو عمر اونچا. عثمان کے گھر میں میرے نبی نے 2 بیٹیاں دی، وہ دونوں فوت ہو گئیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عثمان مینوں تیرے تے اتنا اعتماد ہے، اگر میریاں 40 دھیاں بھی ہوندیاں ایک ایک کر کے میں تیرے نکاح تے دیندا جاندا، او 40 دیاں 40 فوت ہوندیاں جاندیاں، میں محمد 40 دیاں 40 تیرے قدماں تے قربان کر دیندا. تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے میرے نبی کا دوہرا داماد، بولو یار، میرے نبی کا دوہرا داماد وہ بچہ جسے کھانا نہیں آتا، پینا نہیں آتا، پہننا نہیں آتا، آنا نہیں آتا، جانا نہیں آتا، چلنا نہیں آتا، پھرنا نہیں آتا، مسکرانا نہیں آتا، تلوار نہیں آتی، جہاد نہیں آتا، میرے نبی کے قدموں میں آتا ہے تو شیر خدا بن جاتا ہے. میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے علی میرے محمد کے قدموں میں آیا تو علی اونچا. علی کے ماننے والوں نے پھر کہہ دیا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، جب جب میرے دل سے پکارا علی علی.